آخری رسومات کی جو تقریبات ایران میں جاری ہیں، آیت اللہ خامنائی شہید سپریم لیڈر، اس میں شرکت کے لیے مختلف وفود آئے اور ایرانین چینلز نے اور سوشل میڈیا نے اسے نشر بھی کیا. اب ان کی جو سیمی آفیشیل نیوز ایجنسی ہے تسنیم، اس نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے دانستہ طور پر کوشش کی گئی کہ کچھ ممالک کو ان آخری رسومات میں شرکت سے بھی روکا جائے، اور اس مقصد کے لیے خفیہ ڈائریکٹو جاری کیا گیا جون 26 کو مارکو روبیو کی جانب سے. سیٹھی صاحب، امریکہ کی یہ کوشش کیا بتاتی ہے؟ ایشو یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کو ایز اے ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور ان کے بندے کو مار دیے جی سپریم لیڈر. تو وہ کیسے کیوں نہ روکیں باقی لوگوں کو، کیونکہ جو لوگ جائیں گے وہاں وہ ایک قسم کی ہمدردی کر رہے ہیں نا ایران کے ساتھ. تو امریکہ اگر جتنی ہمدردی وہ ایران کے ساتھ کرتے ہیں اتنا ہی امریکہ کے اوپر بوجھ پڑتا ہے کہ آپ نے بندہ مار دیا، لوگ اس کی ہمدردی کرنے جا رہے ہیں پوری دنیا. ہاں، تو اس لیے امریکہ نے تو پریشر ڈالنا تھا لوگوں کے اوپر، مت جائیں آپ. اچھا. ہاں، مگر وہ لوگوں نے دیکھا، آپ نے صرف 5 کوئی افریقن ملک ہیں، وہاں سے نہیں لوگ گئے، ایسٹرن یورپ سے 3 نہیں گئے، اور عرب گلف اسٹیٹ سے 2 نہیں گئے، باقی سب چلے گئے ہیں، اور ایسٹ ایشیا سے 2. تو ٹوٹل کوئی 12-13 ملک ہیں جو نہیں گئے، باقی سب چلے گئے. اور یہ جو نہیں گئے یہ چھوٹے چھوٹے نائدر ہے نو دیر. جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت بڑی ڈیفیٹ ہے امریکہ کی کہ یہ لوگوں کو روک نہیں سکے. انہوں نے اپنی ہمدردیاں ایران کے ساتھ کی ہیں. لیکن اس میں یہی کوشچن میری طرف سے بھی جو میں رکھنا چاہ رہی تھی بیسیکلی کہ آپ ایک روڈ میپ طے کر رہے ہیں، آپ تعلقات کو اس نہج پہ لے کے جا رہے ہیں کہ معاہدے کے اوپر آپ کی بات چیت آگے بڑھے، اور ایسے میں ایک ایسا موقع ہے ڈیتھ کا یا تدفین کا، اس کے اوپر بھی آپ کا ملک ہاسٹیلٹی سے یا اس نوعیت کی چیزوں سے باز نہیں آتا. تو اس کو کیسے لیا جائے گا؟ اگر تسنیم ان کی جو نیوز ایجنسی ہے وہ اسے ایسے رپورٹ کری ہے تو ایران اس کو کیسے دیکھے گا؟ ایران نے کیا دیکھنا ہے، ان کو پتہ ہے دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، انہیں پتہ ہے امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ تو بڑے خوش ہیں. تو اب انہوں نے اتنا بڑا ڈرامہ یہ کیا ہے، اسی لیے کیا نا، دکھانے کے لیے ایونٹ، ایک گلوبل ایونٹ بنا دیا، ایبسلیوٹلی بنا دیا. اور دس از اے میسج فار امریکہ کہ ہمارے ساتھ ہے دنیا، آپ نے زیادتی ہمارے ساتھ کی ہے. تو یہ تو ہمدردی ان کو مل گئی ہے نا، اور یہ بہت بڑا دھکا لگا امریکہ کو. ہاں، یہ جو لینگویج اس میں رپورٹ کی گئی ہے وہ یہ کہ مارکو روبیو کی طرف سے اس ڈائریکٹو میں یہ کہا گیا تھا کہ جو یہ اٹینڈ کرے گا اسے ان فرینڈلی ایکٹ سمجھا جائے گا اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے بائیلیٹرل ریلیشنز کے لیے. سب نانسنس، اوکے، بکواس، اوکے. یہ ڈرامہ بازی ساری. مارکو روبیو تو لگا ہوا ہے نا یہ کرنے، جے ڈی وینس ایسی بات نہیں کرتا، مارکو کرتا ہے، وہ اسرائیلی سمپتھی ہے نا وہاں. سو آئی تھنک یہ دونوں، مارکو روبیو کی جو دھمکیاں، یہ کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا، کیونکہ اس سٹیج پہ امریکہ کر کچھ نہیں سکتا. عائشہ، اس وقت اٹس لاسٹ دا وار، اور دن بدن پریشر پڑ رہا ہے. تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ اپنے آپ کو سنبھالنا تو ہے نا انہوں نے. جی. تو یہی کہ جی اب ان کو پتہ کہ ساری دنیا وہاں پہنچ گئی، اور وہ دکھا رہے ہیں کس طریقے کے ساتھ سب آ رہے ہیں. اور یہ نہیں ایک دو پوری ڈیلیگیشن آ رہی ہے، 5-5 6-6. ہم نے بھی 8-9 لوگ ہم نے بھیج دیے. کیا ہمیں 1-2 چلے جاتے، مگر ہم نے بھی 8-9 بھیج دیے. ادھر سے عرب اسٹیٹس میں سے بھی 3-3 4-4 5-5 لوگ آ رہے ہیں. تو آئی تھنک دی ایرانیئنز ہیو سکسیڈیڈ ان کریٹنگ دس امپریشن کہ دے آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ، اینڈ امریکہ جو ہے وہ نہیں روک سکا لوگوں کو تعزیت کرنے کے لیے. رشیا، پاکستان، انڈیا، ارجنٹینا، میکسیکو، دوسرے ممالک. صرف انٹرسٹنگ جو ہے وہ انڈیا ہے کہ انڈیا نے اپنا کوئی سینئر لوگ نہیں بھیجے. جی. بہار کے گورنر بڑی سختی کے ساتھ، انڈیا اسرائیل امریکن کیمپ میں ہے نا. جی. ہاں، تو اس لیے انڈیا نے بھیجے ہیں، بٹ ناٹ کوئی فارن منسٹر بھی نہیں گیا ان کا. آئی تھنک ایرانیئنس نے نوٹ کیا ہوگا نا یہ سب کچھ. جی، ڈیپٹی فارن منسٹر ان کی طرف سے گئے ہیں، اور بہار کے گورنر گئے ہیں. محبوبہ مفتی صاحبہ اپنی کیپیسٹی میں وہاں گئی ہیں، اور اس کو انٹرنیشنلی رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ بھارت نے بتا دیا ہے کہ اب ہمارے آپ کے ساتھ معاملات وہ پہلے والے نہیں رہے، اور ایران نے بھی اس کو محسوس کیا ہے. سیٹھ صاحب، آپ نے کہا امریکہ اس وقت مشکل میں ہے اس جنگ کے بعد سے، تو کیا یہ اسی کا اشارہ ہے جو یروشلم پوسٹ میں یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ سینٹ کام ری لوکیٹ کرنے جا رہا ہے یو ایس بیسس کو گلف سے نیگو میں؟ عائشہ، اس وقت گلف اسٹیٹ ساری امریکہ کو کہہ رہی ہیں 2 باتیں. ایک یہ کہ جی آپ نے ہمیں ڈیفینڈ کرنا تھا، آپ ڈیفینڈ نہیں آپ کر پائے، ہمیں آپ بھاگ گئے یہاں سے. جی. جب آپ کے اوپر اٹیک آیا تو ہمیں ڈیفینڈ کرنے کے بجائے آپ اپنے پوری بستر لے کے اور بھاگ گئے آپ. تو یہ تو سارا جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ یہاں ہم نے اسی لیے آپ کو بیسس دیے تھے کہ یو ول ڈیفینڈ اس،
تو ڈیفینڈ اگینسٹ ہوم؟ اسرائیل کے اگینسٹ تو ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا, ہم تو ابراہیم اکارڈ جوائن کرنے کے لیے تیار تھے, تو ڈیفینڈ اگینسٹ ایران تھا نا. تو جب ایران نے کچھ کیا تو آپ بھاگ گئے, اس کا مطلب ہے فنشڈ. اب اوپر سے ایران نے یہ کہہ دیا جی کہ اب جو اس علاقے میں امریکن بیس ہوگا اس کو ہم ٹارگٹ کریں گے, اور اس ملک کو جس نے پناہ دی ہے امریکنس کو اس کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تو ایران کی طرف سے بھی ایک بڑا اگریسو اسٹیٹمنٹ آ گیا. تو ود رزلٹ کہ امریکنوں کو اب سمجھ آ گئی, کیونکہ گلف اسٹیٹس نے کہہ دیا ان کو کہ اگر آپ ہمیں ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو آپ پھر اٹھیں یہاں سے جائیں, بیکاز جب تک آپ بیٹھے ہوئے یہاں ہمارے اوپر پریشر ہے, وی آر پارٹ آف دا ٹارگیٹ, ہم تو ٹارگیٹ بنیں گے, ہم ٹارگیٹ بنے ہوئے ہیں ایران کے, اور آپ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از واٹس ہیپننگ. تو پھر انہوں نے آپس میں سوچا ہوگا اب کیا کریں, اچھا بوری بستر تو اٹھانا پڑے گا. اب وہ زمانہ گیا, تو بوری بستر اٹھا کے کہاں جائیں گے؟ تو کلوزسٹ از اسرائیل, کیونکہ یہ سارا ایجنڈا تو اسرائیل کا تھا نا. تو پھر ہم اسرائیل میں ہی چلے جاتے ہیں اور وہیں بیٹھ جاتے ہیں جا کے, اپنا سارا ہتھیار اور ایئر کرافٹ اور یہ لے کے. تو وہ نیگیو کے اندر ڈیزرٹ ہے علاقہ, وہاں انہوں نے بیس بہت بڑا سا بیس بنا لیں گے. اسرائیل میں یہ ریجن ہے, لیکن سٹی صاحب ایک ویکیوم تو ہوگا پیدا پھر سیکیورٹی کا. بالکل ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دا چیلنج, کہ ایران اور یہ جو ساری گلف اسٹیٹس ہیں یہ کس قسم کا جوائنٹ سیکیورٹی امبریلا بناتے ہیں, ایک قسم کی پلیٹ فارم جہاں یہ سب کمٹ کریں کہ وی ول ناٹ ویج وار اگینسٹ ایچ ادر. اور تو کوئی چارہ نہیں ہے, اور ان کو بچا بھی کوئی نہیں سکتا. سو دے ہیو ٹو ہیو اے نو وار پیکٹ, نو وار پیکٹ بٹوین آل دی اسٹیٹس اینڈ ایران. اور وہ کس قسم کا سیکیورٹی امبریلا ہوگا, کون اس میں ہوگا, کیا رول ہوگا, ایٹسیٹرا, دیٹ ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. اور اس کا بروکر پاکستان بن سکتا ہے یا چائنا؟ نہیں, یہ چائنا نہیں بنے گا, پاکستان نہیں بنے گا. چائنا پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوگا, رشیا پاکستان کے پیچھے کھڑا ہوگا, وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے. رشیا نے تو آلریڈی اناؤنس کر دیا کہ ہم بہت ایڈوانسڈ ہتھیار جو ہے ایران کو دیں گے ہم, تو ہم نے تو بالکل ایران کو سپورٹ کرنا ہے. اور چائنا جو ہے وہ انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے وایا پاکستان. ابھی آپ دیکھیے گا کہ پاکستان ایران کے جو اوور لینڈ روٹس ہیں اس کو ڈیولپ کیا جائے گا. چائنا ول ہیلپ پاکستان ڈیولپ اٹس اوور لینڈ روٹس, تاکہ اب ایک تو گوادر کی پورٹ پہ ایکٹیو ہو جائے گی. میرا خیال ہے کراچی بھی اپ گریڈ ہوگا. اس کے بعد یہ جو سڑکیں جاتی ہیں ٹو ایران وہ بھی اپ گریڈ ہوں گی, تاکہ تجارت بائی لینڈ بھی ہو سکے. تو آئی تھنک یہ اگلے 5 سال میں آپ یہ دیکھیں گے اس نقشہ بدلے گا. بٹ آپ نے کہا کہ مڈل ایسٹ اور ایران جیسے ایک سیکیورٹی امبریلا کیا طے کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے پیش نظر وہ والا ایکسس بھی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یو اے ای, اسرائیل اینڈ انڈیا. تو یو اے ای کیسے پوسچر کرے گا اس ساری سچویشن؟ بڑا مشکل ہے. یو اے ای کو بھی جو بھی یہ اگریمنٹ ہوتی ہے یو اے ای کو جوائن کرنا پڑے گا. یو اے ای اکیلا نہیں رہ سکتا, نہ انڈیا نہیں اس کو پروٹیکٹ کر سکتا, اسرائیل اس کو نہیں پروٹیکٹ کر سکتا. اگر امریکہ نہیں کر سکا تو یو اے ای کو انڈیا پروٹیکٹ کرے گا. گیو می اے بریک. تو یو اے ای یہ سارے جسے کہتے ہیں نا ہاتھ پیر مار رہے ہیں, ان کو نظر آ گیا کہ سعودی عربیہ اور باقی جو ملک ہیں دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے ڈیل ود ایران. اچھا, تو اب یو اے ای کیا کرے گا؟ تو آئی تھنک یو اے ای کو جیسے کہتے ہیں نقل ڈاؤن کرنا پڑے گا. یو اے ای کو اپنی ساری پالیسی کو ریویو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر یو اے ای کا سروائیول از ویری ڈیفیکلٹ. سو آئی تھنک یو ول سی دیز چینجز ٹیک پلیس. ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ہم نے پیش رفت بھی دیکھی کہ یو اے ای کی جانب سے ایران کے ساتھ جس طرح سے رابطے استوار کیے گئے اور اس کے بعد کچھ باتیں طے بھی کی گئی, یہ ماضی قریب ہی کی بات ہے. آپ نے چائنا کی طرف اشارہ کیا سیٹھی صاحب, بھارت میں بھی یہ رپورٹس چھپ رہی ہیں اور انٹرنیشنلی بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ چائنا ایک انڈیا کے بارڈر کے ساتھ نیا کوریڈور پلان کر رہا ہے, چائنا بنگلہ دیش میانمار اکنامک کوریڈور. اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ بہت سگنیفیکنٹ, ویری سگنیفیکنٹ, بیکاز اس کا بنگلہ دیش کے پانی اور انڈیا کے پانی کے ساتھ بھی تعلق ہے. اس کا تعلق بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ساتھ بھی ہے. اینڈ جو انڈیپینڈنس یا جو خطرہ ہے بنگلہ دیش کو فرام انڈیا, اس کو بھی آف سیٹ کرنا ہے. تو اب یہ ایک اور روٹ نکل جائے گا, اور یہ روٹ بڑا انٹرسٹنگ نکلے گا. بنگلہ دیش کے قریب کے اندر پورٹ لے لیں گے چائنیز, جیسے چائنیز انٹرسٹڈ ہیں گوادر میں, اب بنگلہ دیش کے اندر بھی دے ول ہیو اے پورٹ. سو وہ اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے ہیں فرام دا ملاکا اسٹریٹ. وہ اسٹریٹ ہے جو کہ جہاں ہر قسم کے پرابلمز ہیں, اور امریکہ اور جاپان اور فلپینز مل کے تنگ کر سکتے ہیں چائنا کو. چائنا کی سارا ٹریڈ جو تھی اسی لیے انہوں نے سپیک شروع کیا
کہ ایک لینڈ روٹ پہ نکالا جائے آل دا وے ٹو گوادر اور ٹو کراچی. اسی طریقے کے ساتھ اب وہ سینٹرل ایشیا کے ذریعے یورپ پہنچ رہے ہیں ود ریلوے لائن, وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ اب وہ ادھر سے دے وار سیکنگ اندر پورٹ آن دا بے آف بنگال. تو آئی تھنک دا چائنیز آر بہت فار ریچنگ قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور انڈیا آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے. انڈیا کے ایک ساتھی رہ گیا تھا, وہ تھا بنگلہ دیش, وہ بھی فارغ ہو گیا. تو اب یہ بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ دے آر آل پارٹ آف دا چائنیز کیمپ. سو انڈیا از سراؤنڈیڈ ناؤ. سری لنکا بھی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ خوش نہیں ہے, اور انڈیا کے اندر ڈبیٹ چل پڑی ہے کہ جی یہ آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ان یور اون ریجن, اور اگر آپ اپنی ریجن میں آپ کو کوئی ٹھیکیدار نہیں مانتا یا چودھری نہیں مانتا تو آپ دنیا میں کہاں تو آپ کو چودھری کون مانے گا. تو یہ انڈیا کا پرابلم ہے, اور یہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں, وہاں یہ ڈبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ انڈین فارن پالیسی نے مروا دیا انڈیا کو. یہی میرا اگلا سوال تھا کہ یہ ساری صورتحال تو ظاہر ہے ان کے پیش نظر بھی ہے, اور یہ رپورٹ جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا یہ بھارت میں ہی چل رہی ہے, وہیں پر چھپ رہی ہے اور اس پر تبصرے ہو رہے ہیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی آج کہاں کھڑی ہے, سوائے افغانستان کی. شاید افغانستان کے ساتھ ہی ہے جس میں تھوڑے بہت ان کی میل ملاقاتیں یا آپس میں روابط ہے, اس کے علاوہ خطے کے کسی ملک کے ساتھ بھارت کے اچھے روابط نہیں ہے. اور یہ جو سڑک بنا رہے ہیں چائنا اور مل کے دے, تو اور بھی وہ چکنز نیک انڈر پریشر آ جاتا ہے. اروناچل پردیش وہ تو کٹ ہو جائے گا بہت سے. تو چائنا تو اب اوپر سے آپ کو خبر آ رہی ہے کہ اروناچل پردیش میں چائنا نے آلریڈی آنا شروع کر دیا, اندر آنا شروع کر دیا, اور پریشان ہو گئے انڈینس کہ ایک طرف ہم نے پاکستان سے لڑائی لی ہوئی ہے, دوسری طرف چائنا جو ہے وہ اروناچل وہ کہتا ہے یہ چائنا کا حصہ ہے. ایک زمانے میں تبت کا حصہ تھا, تو یہ تبت ہمارا ہے تو یہ بھی ہمارا ہے, اور وہاں بھی ایشوز بن گئے ہیں. اور چائنا آہستہ آہستہ جو آ رہے ہیں وہ انکروچ کر رہا ہے وہاں کے نام بدل دیے انہوں نے, سارے چائنیز نام رکھ دیے اپنے میپس کے اوپر ٹو کلیم میک اے کلیم. تو انڈیا از انڈر انارمس پریشر, اور یہ جو فیصلہ کیا ہے انڈیا نے کہ امریکہ کے ساتھ دینا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گندا فیصلہ ہے, اس لیے کیونکہ دنیا کہیں اور جا رہی ہے اور آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ از آن ڈکلائن. یہ ڈکلائن آج 10 سال 20 سال 15 سال میں آپ کو نظر آ جائے گی, بٹ ہی از آن دا ریٹریٹ. انڈیا نے جا کے اسرائیل, جو کہ اس وقت دنیا میجورٹی دنیا نفرت کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ, انڈیا نے جا کے ان کو جپی ڈال دی. یہ کرنا تھا تو 10 سال 20 سال پہلے کرتے. اس وقت تو یو شوڈ اسٹوڈ, آپ گلوبل عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے نا, وہ تو کیا نہیں انہوں نے. اب یہ پچھتائیں گے یہ, اور دیکھیے گا کیا ہوتا ہے آگے جا کے, بیکاز امریکہ بھی, ان کو ابھی تک امریکہ نے ٹریڈ ڈیل بھی نہیں کر سکے. جی, آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت میں کسی بڑی تبدیلی, سرکار میں تبدیلی کے بغیر ان کے لیے آسان نہیں ہے اپنی پالیسی پہ کسی بھی طرح کا یو ٹرن لینا, چاہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کا معاملہ, امریکہ کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ؟ نہیں, وہ دیکھیے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا نا یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے ٹریک 2 وغیرہ. اوکے, آپ کہہ رہے ہیں کہ سلولی, تو یہ چاہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے انیشیٹو نہ آئے, سول سوسائٹی سے کوئی انیشیٹو آئے, اور ہم اس کو پاکستان کا فرنٹ کو ٹھنڈا کریں. مگر انہوں نے تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم تو ریونج لیں گے. جی ٹھیک ہے نا, ہم تو انتقام. آپریشن سندور پاز پہ ہے, اور ابھی ان کے نئے آرمی چیف جنرل دھیرج سیٹھ وہ بھی وجے کے نعرے کے ساتھ آئے ہیں اور اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ وہ تو اسی چیز کو آگے بڑھائیں گے. ایگزیکٹلی, مگر آئی تھنک باٹم لائن یہ ہے کہ ان کو ہدایت امریکہ کی طرف سے یہی ہے کہ پاکستان کی طرف مت دیکھو, پرابلم آپ کا چائنا ہے, اور امریکہ کا بھی انٹرسٹ چائنا میں ہے, اس کو روکنا, ناٹ پاکستان. اور امریکہ تو اس وقت فل فلیش پاکستان کو سپورٹ کر رہا ہے, اور انڈیا کو بھی اس بات کا احساس ہے. ابھی آپ افغانستان کی اگر بات کریں تو, جی افغانستان کی مقبضے میں وہ کہاں ہیں؟ ہاں, افغانستان میں امریکہ نے کہہ دیا کہ افغانستان, یہ مطلب یہ لفظ نہیں استعمال کیا مگر کہہ دیا ہے کہ افغانستان سے ٹیررزم ایکسپورٹ ہو رہی ہے ٹو پاکستان, اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. وچ مینس کہ جب یہ ہماری بمباری ہوتی ہے وہاں تو طالبان شور ڈالتے ہیں, تو امریکہ نے پاکستان کو کہا کوئی گل نہیں, کیری آن. پاکستان کے, اب امریکہ کے پاکستان کے اندر سٹیکس بن گئے ہیں. اب ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کے پرسنل سٹیکس بن گئے جس کی باتیں ہم نے پہلے کی ہیں, اور اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے, آپ اگر افغانستان ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹیررزم تو پہ جاؤ, اٹیک کرو ان کو. سو آئی تھنک ویو گاٹ اے گرین لائٹ. تو اس لیے اب انڈیا کو تکلیف ہے, کیونکہ انڈیا کا خیال تھا کہ شاید وہ اس کو ایشو بنا لے کہ دیکھیں پاکستان کراس بارڈر اٹیکس کر رہا ہے, مگر وہ نہیں بنا. امریکہ آپ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس وقت. آگے جا کے کیا ہوتا ہے آئی کانٹ سے, بٹ اس وقت
Pakistan is on a strong wicket. تو یہ سٹی صاحب افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی جیسے انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی, افغانستان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت کس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے؟ یار میری بات سنو, ہاں افغانستان کے اندر ملے آ گئے ہیں, جی ٹھیک ہے, یہ ملے وہ ہیں جن کو صرف لڑائی جنگ کرنی آتی, ان کو ریاست نہیں چلانی آتی, اوکے, اور ان کو بہت سمجھایا لوگوں نے کہ تم اب پاور میں آ گئے ہو, اب افغانستان کو ایک ملک بناؤ, اسٹیٹ بناؤ, ان کو نہیں بنانی آتی, دے ناٹ لٹریٹ, اور وہ تو بس ایک دیو لیوڈ بائی دا گن آل دیئر لائف, وہ تو صرف لڑنا جانتے ہیں اور ان کو کچھ پتہ نہیں. ہاں, تو اس لیے میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کل امریکہ جو ہے وہ احمد شاہ مسعود, جی شمالی اتحاد, ان کو بہت گھاس ڈال رہا ہے, اور ابھی جو ڈیلیگیشن آئی ہے, جی شہید لیڈر کے جنازے پہ ہم نے دیکھا, ہاں 2 ڈیلیگیشنز آئی ہیں, احمد شاہ مسعود صاحب کی الگ آئی تھی اور طالبان کی الگ, امارات اسلامیہ کی طرف. تو ایران کی طرف سے جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کی طرف سے جی احمد شاہ مسعود کے بیٹے کی ہے, اس کو انہوں نے تسلیم کیا, جی طالبان کو نہیں کیا, ان کو کہا طالبان, جی بس طالبان ڈیلیگیشن, ان کو کہا افغانستان ڈیلیگیشن. جی تو آپ سمجھ لیں کہ آگے اب کس طرف بات جائے گی, نظریاتی ٹیٹ. اور یہ آج نہیں, کل نہیں, پرسوں سول وار پھر ہوگی افغانستان کے اندر. ہیز مائی پریڈکشن, دیر ول بی another civil war in افغانستان, there will be assassinations and there will be chaos and regime change.